بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی توہین مصطفیٰ کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی بے شمار لعنتیں ہوں اہانت پیغمبر کرنے والوں پر، خدا انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے۔ مگر ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ جو پورا سلسلہ ہے اہانت پیغمبر کا، اس کو بھی تو بند کریں۔ ایک پوری کوشش، یہی کوشش کہ ہم مصطفیٰ کو اپنا جیسا ثابت کریں، یہ مستقل تحریک ہے اہانت مصطفیٰ کی۔ یہ کوشش کہ وہ ہمارے جیسے تھے، جیسے ہماری نماز صبح قضا ہو جاتی تھی ان کی بھی ہو جاتی تھی۔ جی ہاں ماشاءاللہ، صحیح روایتیں ہیں۔ حضور تشریف لا رہے تھے، حضور بھی سو گئے اور صحابہ بھی سو گئے، اور اتنی دیر تک سوتے رہے کہ سورج بلند ہو گیا، اور جب سورج کی گرمی محسوس ہوئی جسم کو تو بیدار ہوئے۔ اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جن لوگوں کی نماز صبح قضا ہو جاتی ہے ان کو مطعون نہ کیا جائے، ان کی ملامت نہ کی جائے، انہیں برا نہ کہا جائے۔ ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے اپنے رسول پر نیند غالب کر دی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا کیا توجیہیں ہیں۔ اپنے اعزاز کو بڑھانے کے لیے پیغمبر کے اعزاز کو کم کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر آئے اس لیے تھے کہ ان کے نقش قدم کو دیکھ کر، ان کی خاک کف پا کو لے کر اپنے سرمہ چشم بصیرت بنائیں اور اپنے وجود کو بلندیاں بخشیں، اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں، خود کو بلند کریں۔ بہرحال لیکن ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ بہرحال اس پوری تحریک کو مٹانے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا، تو گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کا نواسہ گہوارے میں ہے اور وہ لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی، نام نہ بھولیے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب پنجاب کی مختلف لائبریریوں میں موجود ہوگی، لاہور کی لائبریریوں میں موجود ہوگی۔ آپ کتاب لے آئیے گا، صفحہ نکال کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو وہ حسن، وہ حسین جو گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت کرتے تھے، ان کے ہاں بچپنے کا کیا سراغ؟ یہ کہ بچپنا تھا۔ اگر بچپنا تھا، یہاں اگر بچپنا ہم مان لیں تو نانا میں بڑھاپا بھی ماننا پڑے گا۔ یہ وہ معصوم کردار ہیں کہ نہ یہاں بچپنا ہوتا ہے نہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ نہ یہاں کوئی بچپن کا تقاضا ہوتا ہے نہ بڑھاپے کا تقاضا ہوتا ہے۔ نہ بچپن میں ان کی عقل کمزور ہوتی ہے نہ بڑھاپے میں عقل کمزور ہوتی ہے۔ نہ بچپن میں ان پر ہذیان طاری ہوتا ہے نہ بڑھاپے میں ہذیان طاری ہوتا ہے۔ نہ بچپن میں سبقت لسانی ہوتی ہے نہ بڑھاپے میں سبقت لسانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے معصوم کردار ہیں۔ ان کے جسم پر ایک دور گزرتا ہے، وہ اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں رہنے کی مجبوری ہے۔ اگر عقل موجود ہے، سائنسی تفکر موجود ہے، فلسفیانہ اور حکیمانہ تفکر موجود ہے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور اگر فلسفیانہ اور سائنسی تفکر اور تعقل موجود نہیں ہے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے نمونہ عمل قائم کر